اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم ایسے ہی بنائے رکھے اور ہمیں روز بروز قرآن پاک کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا رہے۔ نورانی قاعدے کا تختی نمبر 7 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب نورانی قاعدے کا تختی نمبر 8 آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو چلیے قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اپنے لیے ڈھیروں نعمتیں اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ تختی نمبر 8 مد و لین، صفحہ نمبر 11 آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ ہم نے پیچھے والی تختی میں کھڑا زبر، الٹا پیش اور کھڑی زیر کے بارے میں سمجھا تھا اور اس کو ادا کرنا سیکھا تھا۔ آج ہم نے تختی نمبر 8 مد و لین کے بارے میں جاننا ہے اور اس کو ادا کیسے کرتے ہیں اس کو سیکھنا ہے۔ سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سبق کی دعا پڑھ لیجئے۔ تحفظ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین اللہم آمین۔ سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے جزم سکون کے بارے میں۔ یہاں آپ دیکھیں واو کے اوپر جو حرکات ہے اس کو کہتے ہیں جزم سکون، مطلب مد و لین۔ مد و لین کیا ہے؟ واو کے اوپر جب جزم سکون آتی ہے اس کو کہتے ہیں مد و لین۔ مد کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ جب پیش کے بعد واو آئے اور اس کے اوپر جزم ہو تو اس کو آپ ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح با سے نیچے زیر ہے اور اس کے آگے جزم ہے تو اس کو بھی آپ ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم سکون ہے، اس کو کہتے ہیں جزم سکون۔ مد و لین اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس لفظ پہ سکون کرنا ہے، اس لفظ کی آواز کو نہیں نکالنا، بغیر آواز نکالے اس کو ادا کرنا ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، یعنی کہ یا کی آواز جو ہوتی ہے وہ یا ہوتی ہے، لیکن جب اس کے اوپر جزم سکون آتا ہے تو اس کی آواز ای میں چلی جاتی ہے، مطلب ساکن ہو جاتی ہے۔ تو جس کے اوپر جزم سکون آتا ہے اس لفظ کو ہم ساکن کر کے ادا کرتے ہیں، اور آپ نے اس لفظ کو ایک بار پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ جزم سکون کا مطلب ہے کہ اس لفظ کے اوپر اپنی زبر زیر پیش نہیں ہے، مد و لین ہے، اسی وجہ سے آپ نے اس کو پیچھے ملا کے پڑھنا ہے، اس لفظ کی آواز نہیں نکالنی، لیکن اس لفظ کو ادا کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کو سکھا رہے ہیں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان حرکات کو کہا جاتا ہے مد و لین کی حرکات کو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ تو جب یہ کسی حروف کے ساتھ آتی ہیں تو اس حروف کو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق کو سمجھیے اور اچھے سے اس کی پریکٹس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی. یہاں دیکھیں آپ نے، میں نے یہاں پڑھا الف، ٹھیک ہے، با کے ساتھ الف تھا، میں نے اس کو با کے ساتھ ملا کے ادا کیا اور ایک الف کے برابر اس کو کھینچا بھی. یہاں پہ با کے ساتھ واو تھا لیکن واو کے اوپر اپنی زبر نہیں تھی، تو ہم نے واو کو پیچھے ملا کے با کے ساتھ ادا کیا اور ایک الف کے برابر کھینچا. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو آپ نے ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کرنا ہوتا ہے. تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر یا تی، تا تو تی. سا زبر الف سا، سا پیش واو سو، سا زیر یا سی، سا سو سی. ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو ہو، ہا زیر یا ہی، ہا ہو ہی. خا زبر الف خا، خا پیش واو خو، خا زیر یا خی، خا خو خی. را زبر الف را، را پیش واو رو، را زیر یا ری، را رو ری. زا زبر الف زا، زا پیش واو زو، زا زیر یا زی، زا زو زی. طا زبر الف طا، طا پیش واو تو، طا زیر یا طی، طا تو طی. امید کرتی ہوں آپ کو سبق کی اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہم نے کیسے ان حرکات کو، مد ولین کو ہم نے پیچھے والے حروف کے ساتھ ملا کے ادا کرنا ہے اور کتنی دیر ہم نے ان کو کھینچنا ہے. ضا زبر الف ضا، ضا پیش واو زو، ضا زیر یا ضی، ضا زو ضی. فا زبر الف فا، فا پیش واو فو، فا زیر یا فی، فا فو فی. ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو ہو، ہا زیر یا ہی، ہا ہو ہی. یا زبر الف یا، یا پیش واو یو، یا زیر یا جی، یا یو جی. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ پیش واو او، حمزہ زیر یا ای. یہاں پہ دیکھیں اگر حمزہ الگ سے ہوتا تو یہاں پہ حمزہ زبر الف آ ہی اس کو کہتے ہیں، لیکن الف کے اوپر انہوں نے کھڑا زبر ڈالا ہے تو دونوں ادا کریں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ پیش واو او، حمزہ زیر یا ای، آ او ای. جیم زبر الف جا، جیم پیش واو جو، جیم زیر یا جی، جا جو جی. نیکسٹ پیج پہ صفحہ نمبر 12. دال زبر الف دا، دال پیش واو دو، دال زیر یا دی، دا دو دی. زال زبر الف زا، زال پیش واو زو، زال زیر یا زی، زا زو زی. سین زبر الف سا، سین پیش واو سو، سین زیر یا سی، سا سو
سی. شین زبر الف شا. شین پیش واو شو. شین زیر یا شی. شا شو شی. صاد زبر الف صا. صاد پیش واو سو. صاد زیر یا صی. صا سو سوی. ضاد زبر الف ضا. ضاد پیش واو دو. ضاد زیر یا ضی. ضا دو ضی. عین زبر الف عا. عین پیش واو عو. عین زیر یا عی. عا عو عی. غین زبر الف غا. غین پیش واو غو. غین زیر یا غی. غا غو غی. قاف زبر الف قا. قاف پیش واو قو. قاف زیر یا قی. قا قو قی. کاف زبر الف کا. کاف پیش واو کو. کاف زیر یا کی. کا کو کی. لام زبر الف لا. لام پیش واو لو. لام زیر یا لی. لا لو لی. میم زبر الف ما. میم پیش واو مو. میم زیر یا می. ما مو می. نون زبر الف نا. نون پیش واو نو. نون زیر یا نی. نا نو نی. واو زبر الف وا. واو پیش واو وو. واو زیر یا وی. وا وو وی. آج کا سبق یہیں تک اختتام کرتے ہیں اس کا. آگے ہمارا یہ جو سبق ہے اسی تختی کا دوسرا پارٹ ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کو بتایا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ نے سبق کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. اس کو سمجھنا ہے کہ جزم سکون کیا ہے اور اس کو کیسے ادا کرتے ہیں اور اس کو کتنی بار پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. یہ آپ نے ضرور اس تختی سے سیکھنا ہے. اس کو ادا کرنا ہے. تب تک کے لیے آپ اسی سبق کی پریکٹس کریں اور پیچھے والی تختیوں کو بھی ساتھ ساتھ ریوائز ضرور کریں تاکہ آپ کو نورانی قاعدہ اچھے سے سمجھ میں آ جائیں اور قرآن پاک پڑھنے میں آپ کے لیے بے حد آسانی ہو جائے. کل کے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کو یہاں سے اگلا سبق دیا جائے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو. وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی, تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے.